جیسے دو بچے تھے نا، جس میں ایک 12 سال کا تھا، ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا. تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا، اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے، میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا کہا بالٹی میں پاؤں رکھو، اس کو پکڑ لو رسی کو، زور کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ کس بھائی نے نکالا؟ یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس باتوں کہ نکال لیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میں ہی نکالوں گا ورنہ یہ مر جائے گا یہ بچہ. جب یہ کہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں، اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک سٹوری بھی ہے نا، جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا، جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا دھیان سے، گر نہ جانا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا اس نے ٹرائی کیا اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا، اور پھر رسی پھینکی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار، ماشاء اللہ، کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے، تم نے کیسے کر لیا، اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہاں he was deaf, he couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ، عزم کہ I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ طالوت علیہ السلام کی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سال دعا کرتا رہا، یا اللہ اس ذلت سے نکال ہمیں، یا اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں دوبارہ سے فتح دے اور غالب کرے اس دنیا پہ. تو طالوت علیہ السلام اپنی جو فوج کو لے کے گئے، 80,000 کی فوج تھی، اور سب نے یعنی عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اور سخت ارادہ ہے، سخت عزم ہے، اور عہد بھی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اب جائیں گے اور اب ہماری فتح کا دن آ گیا، اب ذلت کے سال ختم ہو گئے. تو طالوت علیہ السلام نے ان کو آزمایا، کہا کہ یہ جو نہر کا پانی ہے، راستے میں نہر آئی کہ جو یہ شخص نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا کیا، ٹیسٹ کیا بن نہر فرام دیٹ ریور. اور آپ کو معلوم ہے 80,000 کے لشکر میں سے صرف 313 نے پانی نہیں پیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طالوت علیہ السلام کی بھی فوج میں 313 لوگ تھے اور بدر کے لوگ بھی 313 تھے. صرف 313 نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا. اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور وہ جو اپنی ول پاور تھی اس کو جب ان کا عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ہم تو ہمت نہیں پاتے اپنے اندر. قالوا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے عہد توڑتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ توڑتا ہے، پھر اس میں ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. فشربوا منہ الا قلیلا، سب نے پانی پی لیا ایکسیپٹ 313 کے. تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے واللہ مع الصابرین، جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو پیشنس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو ارادہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہم نیگیٹو ٹاک یا نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا، سب کو ہی کہہ دینا کہ سب فارغ ہیں جی، سب کسی کام کے نہیں ہیں، سب 2 نمبر ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ نے سنا نا یہ لفظ کہ یہاں تو یہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جو ورلڈ ویو ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا، کتنا نیگیٹو ورلڈ ویو ہے.
کہ جی اب تو نیکی کا زبان ہی نہیں رہا, یہ سب بھی کرپٹ ہیں. all of these people are, all of the politicians are corrupt. not all of them are corrupt. پاکستان کا جی کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو بیکار جگہ ہے. پاکستان کا جی کیا بنے گا, امت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, امت تو کیا بنے گا. نہیں, have positivity. آپ قرآن کو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں, اور ہود علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں. اور جب نوح علیہ السلام سے خطاب کیا قوم کے بارے میں, اور ان کو یعنی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, قال الملأ من قومه انا لنراك فی ضلال مبین, جب انہی قوم کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم تمہیں والعیاذ باللہ کھلا گمراہ دیکھتے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے, لیڈرز نے کہا. اور جب ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الملأ الذین کفروا, ان کے لیڈرز نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا, یہ انڈرلائن کر لیں, من قومہ الا نراک فی صفاحہ والعیاذ باللہ, ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نا مجنون ہیں, پاگل ہیں والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورے کے پورے ملا کو, اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال الملأ الذین کفروا, ان کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سینسٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ بی سینسٹیو ان ہاؤ یو ٹاک. کیونکہ قوم نوح 950 سال دعوت, سینچریز اوور سینچریز کی دعوت, اور سب نے انکار کیا. اور قرآن نے جس قوم کی یعنی سب سے زیادہ جس کو ایک طرح سے گمراہ قرار دیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی, یعنی گمراہی میں کوانٹٹی وائز, ایرا وائز, ٹائم وائز. وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى, کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ باغی تھے, سب سے زیادہ اسٹرے جانے والے تھے. تو نوح علیہ السلام نے بار بار سینچریز اوور سینچریز دعوت دی ان لوگوں کو, بٹ سب نے انکار کر دیا, اور تمام بادشاہوں نے, تمام لیڈرز نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنرلائز کیا, بٹ ہود علیہ السلام کے تمام جو لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا, ڈیفینیٹلی سب میں سے کچھ جو آتے ہیں وہ لیڈرز تو تھے جنہوں نے کہا تھا, لیکن نہیں کہا قال الملأ الذین کفروا, لیڈرز میں سے صرف انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. سو قرآن بھی اس حوالے سینسٹیو ہے کہ نیگیٹو ٹاک شوڈ گیون اٹس ڈیو, یعنی یہاں جہاں پہ غلطی ہے انہیں کو کہا جائے. یہ نہیں کہ یہاں پہ سب بھی کرپٹ ہیں جی پاکستان میں, نہیں سب نہیں کرپٹ یار, اچھے لوگ بھی ہیں, سنسیئر لوگ بھی ہیں. سو وی شوڈ بی سینسٹیو ان بلیمنگ پیپل, اور لوگوں کو ایک طرح سے کینسل کرنے میں وی شوڈ بی سینسٹیو. سب کو اوور آل ہی کینسل کر دینا, نہیں, دس از ناٹ رائٹ. اور ابلیس جو ہے نا, ابلیس ہی چاہتا ہے. And let me tell you how Iblis thinks and works. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اور انسان کو جب آدم السلام کا وہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ. اب ابلیس جو تھا تو جنوں میں سے, مگر اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہوا تھا, فرشتوں کے, اس کا تو رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا, عبادت گزار تھا, عابد تھا, زاہد تھا, فرشتوں کے ساتھ تھا. تو ابلیس کھڑا ہو کے سن رہا ہے, رائٹ. اینجلز کے ذہن میں خیال آیا, اینجلز نے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو قتل و غارت کرے, کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے؟ سو اینجلز کے جو ذہن میں خیال آیا دے ور پیور, اور انہوں نے پوچھ لیا. بٹ ابلیس کے جو ذہن میں خیال آیا, ابلیس نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا, اور ابلیس اس کو سوچتا رہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں, میں تو نیک ہوں, میرے علاوہ بھی خلیفہ ہوگا, کیا ضرورت تھی جب میں تھا, کیا ضرورت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں قریب تھا مجھ پہ کوئی کمی رہ گئی کیا؟ شاید میں اللہ کی نظر میں اب ویسا نہیں رہا, حالانکہ ابلیس کا وہی مقام و مرتبہ تھا. لیکن سوچ اور وہ سوچتا رہا. So if you don't clarify, you are going to create an alternate reality in your head.